اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشن سیریز میں ایک اور ٹاپک ہے وچ از سم ویئر آن دی بارڈر لائن بٹوین اے مینیجرز ڈیلیما بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جو ہماری ایک اور سیریز ہے جس میں بائی اینڈ بائی کچھ گفتگو چلتی ہے، اور اس کو مسکنسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ جیسے میں نے کہا یہ بارڈر لائن پہ ہے۔ اٹ ہیز کائنڈ آف انوالومنٹ آن بوتھ سائڈس۔ یہ ٹاپک یہ ہے کہ ایسی سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ کنسرنز ریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کارپوریٹ میں۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس پوزیشن پہ بھی ہوں، آپ جونیئر مینیجر بھی ہو سکتے ہیں، آپ مڈل مینیجر بھی ہو سکتے ہیں، آپ سینئر مینیجر بھی ہو سکتے ہیں، آپ سینئر ایگزیکٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ کنسرنز کی نوعیت بدلتی رہے گی، لیکن دیر آر اوکیزنز اینڈ دیر ول آلویز بی اوکیزنز جہاں پہ کنسرنز ریز کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ ہمارے ہاں جو میں دیکھتا ہوں جیسے معاملہ چلتا ہے اکثر، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی اس قسم کا سسٹم ہے جہاں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہاں پہ گفتگو کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے یا گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ کوئی بات نہیں کرتے، وہاں کوئی الارم ریز نہیں کرتے، کوئی کنسرن ریز نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے بیچ میں کوئی راستہ نکال لیتے ہیں خاموشی سے، اور دے کائنڈ آف ایویڈ، ادھر ادھر سے وہ جو کوئی بیریئر ہوتا ہے نا اس کو گھما پھرا کے ادھر ادھر سے کچھ اور راستہ نکال کے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور اپنا معاملہ حل کر لیتے ہیں بائی اینڈ لارج۔ وہ پوری طرح سے وہ حل نہیں ہوتا ہے، لیکن بس گزارا ہو جاتا ہے اس سے۔ وہ اس سے زیادہ زحمت نہیں کرتے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس قسم کی بات کرنے کی، یا اگر آپ کوشش کر کے کچھ کر بھی لیں گے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جیسے جیسے سینیورٹی بڑھتی ہے ویسے ویسے معاملات کی نوعیت بھی ویسے ویسے بڑھ جاتی ہے، بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، پہلے چھوٹی باتیں ہوتی ہیں پھر بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی دوسری سائڈ دیکھیے تو جیسے جیسے آپ کی سینیورٹی بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی بات کا وزن بھی بڑھتا ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو ایک جونیئر مینیجر کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کو کریکٹ کرنا، اس لیے کہ وہ تو ہی از اے اسمال پرزا ان دی لارجر مشین۔ لیکن اگر آپ بڑے سینئر مینیجر ہیں تو یو آر ویری لارج پرزا آن دیٹ مشین، تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اس بات کی کہ واقعی آپ کو اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، چونکہ اس وجہ سے اگر بہت لوگوں پہ انفلوئنس کوئی اس قسم کا ہو رہا ہے جو نیگیٹو ہے، اور اگر آپ اس کا کچھ نہیں کر رہے صرف اس وجہ سے کہ بس میں کیا کروں میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے سب کچھ، میں تو مختصر سے میرے پاس اختیارات ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ یہ خاص طور پہ فیملی اونڈ پرائیویٹلی اونڈ آرگنائزیشن میں یہ بہت ہے معاملہ، کہ جہاں پہ انٹرپرینور از دی الٹیمیٹ اتھارٹی، اور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور زیادہ تر انٹرپرینورز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عوام سے ذرا دور ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے بیریئرز بیچ میں کریٹ کیے رکھتے ہیں جو عجیب عجیب قسم کے بھی ہوتے ہیں، جیسے وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، ملیں گے ہی نہیں، اپنے آپ کو ٹوٹلی انیکسیسیبل کر لیں گے، کوئی ایک بیچ ایک میڈیم رکھ لیں گے، ایک بندہ رکھ لیں گے کہ جس نے جو کہنا ہے اس کو کہہ دے، یہ مجھے بتا دے گا، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش مت کیجیے آپ۔ یا اور اس طرح کا کوئی ہوگا، یا اگر وہ ملتے بھی ہیں کبھی نظر بھی آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کوشش کر کے ایسا رویہ پبلکلی اپناتے ہیں کہ لوگ ذرا خوف زدہ رہیں۔ بہت سے ہمارے جو پرائیویٹلی ہیلڈ کمپنیز ہیں وہاں پہ گالیاں والیاں دینے کا رواج عام ہے، اس پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ ڈیلیبریٹ ہے، یہ عام نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہو جاتا ہے، یہ 100% ڈیلیبریٹ ہے، اور اس کا انٹینٹ بالکل میلافائڈی ہے، جس کو کہتے ہیں لیگل لینگویج میں۔ اس کا انٹینٹ یہی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو اتنا خراب کر کے رکھو کہ کوئی نہ سوچے، نہ کچھ کہے، نہ کچھ کہنے کی جرت کرے۔ یہ معاملات ہیں، یہ بالکل ریالٹیز ہیں زندگی کی۔ میں آرگنائزیشنز کے لحاظ سے میں نام نہیں لینا چاہتا جن کے بارے میں مجھے بھی پتہ ہے، جہاں پہ رہنے والے لوگوں کا یہ روز کا معاملہ ہے کہ وہ روز اس قسم کی لینگویج سنتے ہیں،
اور روز ان کی سیلف رسپیکٹ برباد ہوتی ہے، اور وہ بیچارے بس انہوں نے ایک ساتھ بات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اس بات پہ صبر کر لیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایسا ہی چلے گا، اور یہاں سے نکل کے بھی کہیں جائیں گے تو اسی قسم کا معاملہ کہیں اور بھی مل جائے گا، باقی دنیا کو بہت اچھی نہیں ہے اگر یہ بری ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر یہیں وہ جو غالب کا شعر تھا نا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر ہے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، تو چھوڑ کے پھر بھی لوگ نہیں جاتے، سنگ آستاں پہ ہی ٹکے رہتے ہیں، اتنی جرت نہیں کر پاتے، نہیں کرتے۔ میں نے کہا نا ایک صبر آ جاتا ہے، اپنے اوپر ایک طاری کر لیتے ہیں کہ بس یہی ہے زندگی، یہی ہے میری قسمت، یہی ہے۔ ہم چونکہ قسمت کے بھی شاکی بھی رہتے ہیں، قسمت سے ہمیں گلے بھی بہت ہیں، قسمت پہ ہمیں صبر بھی بہت ہے کہ بس میری قسمت یہی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جو نہایت افسوسناک ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بے شمار دنیا میں، بلکہ ساری دنیا میں اسی قسم کی صورتحال ہے۔ چند کارپوریٹس ہیں جو پروفیشنلی رن ہیں اور جو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کانسٹنٹلی اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے رزلٹس اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی جو لوگ ہیں ان کو اپنی ذات سے آگے دلچسپی نہیں ہے، یعنی ان کی جو پروگریس کا سٹینڈرڈ ہے وہ اپنی ذات ہے کہ میرا معاملہ اچھا چل رہا ہے، میرے پاس کافی پیسے آ گئے ہیں، میری ضرورتیں تو خیر تھوڑی ہوتی ہیں ہر کسی کی، میری فالتو ضرورتیں بھی پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں، پھر اس سے بھی زیادہ کے لیے کچھ پیسے ہیں، پھر میری اگلی 5-7 جنریشنز کے لیے بھی پیسے ہیں، باقی جو مرضی ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے۔ وائی شوڈ آئی ٹرن مائی کمپنی انٹو این آرگنائزیشن کہ وہ اگلے 100 سال چلتی رہے، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے۔ چاہتے ہیں کہ چلے اگلے 100 سال، کہ ان کی فیملی میں بزنس رہے اور یہ چلتا رہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں ہے۔ ایک انٹرپرائز کو ایک آرگنائزیشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، بالکل ہے۔ مطلب اس پہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ایوری تھنگ از ویری ویری فائن، تو ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں کارپوریٹس میں اور چل رہے ہیں، اور یہ ایون گورنمنٹ جابز میں بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن گورنمنٹ جابز میں بہرحال امپلائی کی ایک پاور ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے ادھر ادھر ٹرانسفر کرتے رہیں، اس کو کونوں خدروں میں بھیجتے رہیں، اس کو بیکار بٹھائے رکھیں، اس کی کوئی اس کی ورنہ اس کو باقی تو معاملات اس کے چلتے ہی رہیں گے، جو اس کے پے اسکیل میں لکھے ہیں وہ تو ہو کے ہی رہے گا اس کے ساتھ۔ اب کیا کریں اس کو یعنی اب میں نے جیسے کہا نا کہ یہ مسکنسیپشن بھی ہے، یہ ڈلائما بھی ہے۔ مسکنسیپشن اس سینس میں ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ طاری کر لیا ہے کہ بس جناب یہی ہے، اور بس حالات سے سمجھوتا کیا کریں اور اپنے سامنے دیکھا کریں اور کام کیا کریں اور چپ کر کے زندگی گزارا کریں، اس سے زیادہ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ اور ڈلائما یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں، کہیں تو کدھر جائیں، کوئی بیکلیش ہوگا، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نوکری جا سکتی ہے، نہ کریں تو روز عزت نفس خراب ہوتی ہے، پھر کیا کریں، یہ اپنی نہیں بھی ہوتی تو اوروں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، ان کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے، تو کیا کریں۔ آسان جواب نہیں ہیں ان کے، I'll be very truthful with you، آسان جواب نہیں ہیں کوئی اس بات کے، لیکن کچھ چیزوں پہ غور کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے ڈسپائٹ دی ورسٹ کائنڈ آف سپریشن، جہاں بھی کسی کمپنی میں ہونا، وہ اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ سپیس ہوتی ہے ایسی جہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ، ہر چیز، ہر پیپر، ہر انٹری پہ نظر نہیں ہوتی، کوئی وہاں پہ ایسا نظام نہیں ہے جاسوسی کا کہ بالکل سانس لینے پہ پابندی ہوتے ہیں، جاسوسی کے نظام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ موٹی موٹی چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے کام میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے جہاں پہ آپ کچھ انوویشن، کچھ ایسی صورت کر سکتے ہیں جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے طور سے اپنا معاملہ اچھا کر سکتے ہیں، ان کو پھر بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، اگر آپ ایک سینئر مینیجر ہیں اور آپ کا ڈائریکٹ فرض کیجئے انٹرپرینور کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے، اس سینس میں ورکنگ ریلیشن ہے، آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا رویہ بھی نیچے برا ہو؟ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنا رویہ بہتر رکھ سکتے ہیں، اور اپنا رویہ بہتر رکھ کے آپ لوگوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں کام کریں، جب تک بھی کریں تو بھی، اور وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو بھی اچھے رہیں، اچھے حال میں رہیں، گرو کر سکیں، ان کے کریئر بن جائیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
جس پہ قطعاً کوئی کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں بالکل۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے پروسیسز انیشیٹ کر سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ جو الٹیمیٹلی چیزوں کو بہتر کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا اصل میں یہ ہے، دیکھیے جب ہم ایک پروپوزل سامنے رکھتے ہیں کہ جناب یوں کر لیں تو بہتر ہے، وہ نارملی ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، یہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے نا، کام چل رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں نئے خیالات جھاڑنے کی یہاں پہ، آپ اپنے خیالات اپنے پاس ہی رکھا کریں، ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے، بس ہم نے بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہمیں سوٹ کرتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو چینج کرنے والے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اس قسم کی تقریر آ سکتی ہے نا آگے سے۔ لیکن اگر آپ ایک پروسیس کوئی ہلکا پھلکا کوئی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں اس کا ایک مومنٹم بھی بن جاتا ہے، اس کے کچھ رزلٹ بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کے اچھے رزلٹ ہیں تو پھر ان کو لے کے ان پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی یہ چھوٹا سا کچھ ہم نے اپنے طور سے شروع کیا تھا، اس خیال سے کہ اس کو تجربے کے طور پہ کر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر، تو یہ اس کے رزلٹس ہیں، یہ ہمارا کام تھا، یہ رزلٹس ہیں۔ رزلٹس چونکہ اچھے ہیں تو آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو باقاعدہ کر لیا کریں، تو بڑی برائٹ چانسز ہیں کہ اگر رزلٹس اچھے ہیں تو اس کام کی آپ کو اپروول مل جائے گی۔ شاباشی شاید نہ ملے، پھر بھی ہو سکتا ہے دو چار فکرے بھی ساتھ میں آ جائیں، یار ایک تو آپ کو بڑا شوق ہے نئے کام کرنے کا، لیکن ان کی شدت وہ نہیں ہوگی۔ آپ بھلا کرتے رہا کریں نا، جیسے ہوتا ہے تو کچھ ضروری ہوتا ہے چیزوں کو نئے سرے سے کرنا۔ اچھا بہرحال چلیں ٹھیک ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے چلیں خیر ہے، کوئی بات آئی گئی ہو جائے گی۔ تو یہ کام اب دوسرا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پہلا میں نے کہا کہ اپنا رویہ ٹھیک رکھیے، اپنا رویہ ڈیولپ کرنے کا رکھیے لوگوں کو۔ دوسرا میں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے پروسیسز شروع کیجئے، جب یہ 2 4 6 مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو آپ کی بات کا وزن بڑھ جائے گا، اور پھر یہ بات سمجھ آنے لگ جائے گی کہ آپ جو کام کہتے ہیں کرتے ہیں ان میں کچھ ویٹ ہوتا ہے، کچھ سبسٹینس ہوتا ہے، تو آپ کی بات ذرا بہتر سنی جائے گی، اور پھر آپ شاید اگر کسی نئے آئیڈیا پہ بات کریں تو چانسز یہ ہوں گے کہ اتنی شد و مت سے اس کی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ کچھ لوک وارم ہوگی کہ اچھا ویسے فائدہ تو کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ ایسے ہی ہے، یوں ہے وہ ہے، چلیں دیکھ لیں کر کے، پھر بتائیے گا کیا فائدہ ہوا اس کا۔ ٹھیک ہے، چینج کچھ نہ کچھ آ جائے گی۔ تو اس لیے کچھ یہ بھی ایک اس کا ایک یوں کہہ لیجئے ایک اس کا حل ہے، واٹ ایور کائنڈ آف حل وی کین کال اٹ ایکچولی، جس سے کچھ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا کام جو دیکھیے کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، میں صرف یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، میں بیسکلی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سخت سے سخت حالات میں بھی یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ کچھ بہتری کہیں نہ کہیں جہاں جہاں بھی ممکن ہے لائی جا سکے۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا میچیورٹی ہے، وزڈم ہے، لیکن حالات کو چینج کرنا بھی وزڈم ہے۔ جو چیزیں اس حالات میں چینج ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے، ان پہ کانسٹنٹلی ایفرٹ کرتے رہنا چینج کرنے کے لیے، یہ بھی وزڈم ہے، یہ بھی میچیورٹی ہے۔ میچیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں اور آپ چیزوں کو امیڈیٹلی ایکسیپٹ کر لیں، لیکن ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر ان کی بہتری کے لیے بھی کوشش جاری رکھیں۔ سو میرا مدعا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو بھی حالات ہوں جہاں کے، وہاں پہ یہ ایفرٹ بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں دیکھیے، ایک تو یہ کہ بہرحال آپ چونکہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو، اور نیکی کے ساتھ یعنی اچھے گڈ فیتھ میں آپ کام کر رہے ہیں نا، آپ یہ واقعی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، سب لوگوں کے لیے بہتر ہو جائیں، صرف آپ کے لیے اپنی آپ کی کوئی اس میں سیلفش انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سب کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اس لحاظ سے ایسا کوئی بھی کام کبھی بھی ان ریوارڈڈ نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں سے ریوارڈ آپ کو اس کا یقیناً مل جاتا ہے۔ سو بہرحال ایک تو وہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یو ول آلویز فیل گڈ اباؤٹ اٹ۔ فرض کیجئے آپ وہاں نہیں بھی رہیں گے بہت عرصہ، تو بھی آپ یو کین آلویز لک بیک اینڈ سی کہ نہیں، میں وٹ ایور ٹائم آئی اسپینٹ دیئر، میں نے کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا ہے وہاں پہ، آپ کی لیگیسی ہوگی وہاں پہ، آپ کے جانے کے بعد کبھی نہ کبھی یہ بات ہوگی، میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں فلاں صاحب تھے، وہ یہ کام کر کے گئے تھے اور یہ اچھا کام تھا۔ یہ بہت میں نے سنا ہے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کے
جنہوں نے کام کیے ہیں ان کے جانے کے بعد یہ کامنٹ آتا ہے اور کافی عرصہ آتا رہتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب تھے، انہوں نے یہ کام اچھا کیا تھا، یا انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے جن لوگوں کی زندگی میں آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ تو بہرحال آپ کو یاد رکھیں گے ہی، اس لیے کہ وہ جہاں جہاں جائیں گے، جہاں جہاں سکسیزفل ہوں گے، وہ آپ کو بہرحال اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، آپ کے حق میں دعا کریں گے. سم اپ میں کر دوں، بے شمار پرائیویٹ انٹرپرائزز ایسے ہیں جو پروگریسو نہیں ہیں، کنزرویٹو ہیں، حالانکہ ان کے بزنس کے بڑھانے کی خواہش بہت ہے اور وہ اس پہ رات دن کام کرتے ہیں، لیکن بزنس بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، چونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی وجہ صرف کاسٹ نہیں ہے، اس کی وجہ ایک رویہ ہے کہ جس میں محکوم اور حاکم کا ایک کانسیپٹ ہے، آجر اور اجیر کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک حاکم اور رعایا کا کانسیپٹ کہ جی میں اونر ہوں، میں مالک ہوں، یہ ملازم ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ میرے برابر کھڑے ہو جائیں آ کے. اور وہ کئی فنی چیزوں میں بھی بڑا ڈفرینس کریٹ کیا جاتا ہے. بہرحال وہ حوصلہ، یہ بات حوصلے کی، تو حوصلہ ذرا چونکہ کم ہے ہمارے یہاں اور بہت سی دنیا میں اور بھی کم ہے، اس لیے وہ فرق رکھا جاتا ہے، رہتا ہے، اور حالات کو ذرا لوگوں کے لیے مشکل رکھا جاتا ہے، تاکہ یہ خیال یہ ہے جنرلی کہ جتنی سختی کریں گے اتنی آؤٹ پٹ اچھی ہوگی، اور سختی اگر نہیں کریں گے تو لوگ تو سارے نکمے ہیں، نالائق ہیں، بددیانت ہیں، کام چور ہیں، نااہل ہیں، نہیں ہوگا کچھ بھی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ڈنڈا پکڑ کے رکھا جائے، اور ہر کسی کو یہ ہم سارا وقت یہ اس کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کھڑا ہے، اور ذرا سا وہ ادھر ادھر ہلا جلا تو اس کے اوپر ایک کوڑا آ کے گرے گا اس کے اوپر. تو یہ ہے معاملہ، بالکل ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے کہا کہ اپنا رویہ کوشش کر کے ٹھیک رکھنا چاہیے، اور اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بہتر رکھنا چاہیے، آرام میں نہیں، آرام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. 2، کچھ نہ کچھ ایسا کام چھوٹا چھوٹا کہیں نہ کہیں جہاں بھی گنجائش مل جائے وہ ضرور کرنا چاہیے. نیا بالکل اسی مکھی پہ مکھی اس خوف کی وجہ سے نہیں مارنی چاہیے کہ جی بس چونکہ یہی ہے تو لہٰذا یہی ہوگا. کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہ 2 میجر کام ہیں جو کرتے رہنے چاہیے. ان کے پھر باقی امپلیکیشنز ہیں، ان کے فائدے ہیں، ان کے اثرات ہیں جو انشاءاللہ بہت بہتر نکل آتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.